السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، بریلی شریف میں ایک ریلوے اسٹیشن پڑتا ہے عزت نگر۔ یہ عزت نگر ریلوے اسٹیشن ہے، اسی کے پاس میں ایک مزار شریف ہے، بہت پرانا مزار شریف ہے۔ اس مزار شریف کو پرشاسن نے توڑنے کے لیے نوٹس جاری کیا ہے کہ اس مزار شریف کو توڑا جائے، اور ڈیٹ بھی رکھ دی ہے کہ 28 دسمبر تک یہ مزار شریف نہیں ہٹا یہاں سے تو ہم اس کو توڑ دیں گے، اس کو ہٹایا جائے، اس کو دوسری جگہ شفٹ کیا جائے۔ اور نوٹس جاری کرنے کے بعد نوٹس مزار شریف کے دروازے پر چپکا بھی دیا ہے۔ میں مذمت کرتا ہوں پرشاسن کی، جو پرشاسن یہ کہہ رہا ہے کہ مزار شریف توڑا جائے، ہمیں اس سے تکلیف ہے، تو اس پرشاسن سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مزار شریف پہلے بنا، ریلوے اسٹیشن پہلے بنی، وہاں جو پٹری ہے وہ پہلے بنی ہے، وہ ذرا مجھے بتائیں۔ تو ان کو نہیں معلوم ہوگا، میں آپ کے ذہن کو تازہ کرنا چاہتا ہوں کہ 1564 میں مزار شریف بنا، اور 1853 میں پہلی ٹرین ممبئی سے چلی، اور 1936 میں یہ ریلوے اسٹیشن بنا عزت نگر۔ جی ہاں، تو 1564 میں مزار شریف بنا، ریلوے اسٹیشن بعد میں بنا، اور ٹرین بھی بعد میں چلی۔ تو ظاہر سی بات ہے، جو چیز پہلے بنی ہوتی ہے مضبوطی اسی کی ہوتی ہے، کاغذی طور پر ہو یا لوگوں کے ذہن کے اعتبار سے ہو۔ تو مزار شریف 1564 عیسوی میں بنا ہے، تو مزار شریف پہلے رہے گا نا، مزار شریف نہیں ہٹے گا۔ الحمدللہ درگاہ اعلیٰ حضرت کی وہ ہستی جن کو مولانا توقیر رضا خان صاحب کہتے ہیں، وہ محنت مشقت کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی دعاؤں کا اثر رہے گا تو انشاءاللہ تعالی مزار شریف نہیں ہٹے گا، اور مزار شریف یہیں رہے گا۔ مسلمان تو پرشاسن کی کڑی مذمت کر ہی رہے ہیں، لیکن غیر مسلم بھائی بھی پرشاسن کی کڑی مذمت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مزار شریف سے ہمیں تکلیف نہیں ہے، پرشاسن کو کیوں تکلیف ہے؟ ہمارے گھر برابر میں ہیں، ہم جب صبح جاتے ہیں اپنے کام کو جاتے ہیں تو درگاہ پر سلام کر کے جاتے ہیں، ہمارے کام جب نہیں بنتے ہیں تو درگاہ پر منت مانگتے ہیں، ہمارے کام بن جاتے ہیں، ہمیں درگاہ سے بہت فائدے ہیں، ہمیں درگاہ سے تکلیف نہیں ہے۔ تو پرشاسن جو اپنی سروس کر رہا ہے وہ آج ہے کل نہیں ہے، اس کو کون سی تکلیف ہے؟ یہ خامخواہ کی باتیں ہیں، پرشاسن کو سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں پر ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ مسلمان وہ پودا ہے، اس کو جتنا کاٹو گے اتنا ہی یہ ہرا بھرا ہو کر پھیلے گا۔ جی ہاں، لیکن ایک ویڈیو وائرل ہوا مزار شریف کا، اس ویڈیو میں خادم صاحب سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ سبحانہ سنائیں، تو خادم صاحب نے سبحانہ نہیں سنائی۔ کلمہ شریف پوچھا کہ کلمہ شریف یاد ہے، تو خادم صاحب کو کلمہ شریف بھی نہیں یاد تھا۔ میں چاہتا ہوں پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ تو مطلب آپ کو نماز کا ثنا تو آنا چاہیے نا؟ ہاں آنا چاہیے۔ تو پھر پڑھ کے بتائیے نا، پہلا کلمہ پڑھیے۔ نماز پڑھتے ہیں آپ؟ ہاں، ثنا پڑھ کے بتاؤ۔ ثنا میں نہیں آتی۔ نہیں آتا؟ یہاں کیا کرتے ہو تم؟ یہاں پھول چڑھاتے ہیں۔ پھول چڑھاتے ہیں، صرف پھول چڑھانے؟ جی ہاں، یہ حال ہے خادموں کا۔ یعنی کہ خادم صاحب سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہو؟ بولے ہم یہاں کی خدمت کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں اور دیکھ بھال کرتے ہیں، صفائی ستھرائی کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہو؟ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز میں جو ثنا پڑھی جاتی ہے یعنی کہ سبحانہ پڑھی جاتی ہے، یاد ہے؟ تو بولے سبحانہ نہیں یاد ہے۔ کلمہ شریف یاد ہے؟ کلمہ شریف بھی یاد نہیں ہے۔ ایک لڑکے سے پوچھا آپ کو یاد ہے؟ اس نے کہا ہمیں بھی نہیں یاد ہے۔ تو یہ حال ہے خادموں کا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسے خادموں سے مزار شریف کو بچائیں، اور مزار شریف پر پڑھے لکھے خادموں کو بٹھائیں، تاکہ اس طرح کی مسلمانوں کو شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ خادم ایسے ہوں جو اگر اچانک کوئی انٹرویو لینے آ جائے تو معقول جواب دے دیں، اتنے پڑھے لکھے تو ہوں، اگر کوئی مسئلے مسائل کی بات پوچھیں تو آسانی سے مسئلے مسائل بتا سکے۔ مسئلے مسائل چلو نہیں بتا پائیں، کم سے کم نماز تو یاد ہو، فاتحہ درود تو یاد ہو، اسلام کیا ہے، مسلمان کسے کہتے ہیں وہ تو معلوم ہو۔ لیکن یہاں کچھ بھی نہیں، بالکل زیرو ہیں۔ اتنی عمر ہو گئی چچا میاں کی، اگر پڑھے لکھے نہیں بھی تھے تو کم سے کم اتنی عمر میں تو سن کر بھی یاد ہو جاتا ہے، لیکن یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں سے مسلمانوں کو شرمندگی ہوتی ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کو درگاہ سے بچائیں اور پڑھے لکھے لوگوں کو درگاہ پر بٹھائیں۔ اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ چلتا ہوں، اسلام زندہ باد، ہندوستان پائندہ باد، اللہ حافظ۔